بہت زمانہ پہلے سرسبز پہاڑوں، گھنے جنگلات اور چمکتی ندیوں کے درمیان ایک خوبصورت گاؤں آباد تھا جس کا نام نور آباد تھا۔ یہ گاؤں اپنی سادگی، محبت اور علم دوستی کے لیے مشہور تھا، مگر گاؤں کے کنارے ایک پراسرار پہاڑی پر ایک عظیم ویران محل کھڑا تھا جسے لوگ قصر اسرار کہتے تھے۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ اس محل کے اندر ایک عظیم سنہری دروازہ موجود ہے۔ اس دروازے کے پیچھے ایسا خزانہ چھپا ہے جو دنیا کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن یہ دروازہ صرف اسی شخص کے لیے کھلتا ہے جو دل کا بہادر، نیت کا صاف اور علم کا طالب ہو۔ نور آباد میں ایک 12 سالہ ذہین اور جستجو پسند لڑکا رہتا تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن کو پرانی کتابیں پڑھنے، راز تلاش کرنے اور نئی چیزیں سیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ اکثر اپنی دادی سے محل کی کہانیاں سنتا اور سوچتا کہ آخر اس سنہری دروازے کے پیچھے کیا راز چھپا ہے۔ ایک رات جب پورا چاند آسمان پر چمک رہا تھا، حسن اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ پہاڑی پر موجود ویران محل کی سب سے اونچی کھڑکی سے سنہری روشنی آسمان کی طرف بلند ہو رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے محل اسے اپنی طرف بلا رہا ہو۔ حسن نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا، اگر میں آج نہ گیا تو شاید یہ موقع ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ حسن نے لالٹین، ایک پرانی نقشہ نما کتاب اور اپنی دادی کی دی ہوئی تسبیح ساتھ لی اور خاموشی سے گھر سے نکل پڑا۔ جنگل میں جھینگروں کی آوازیں گونج رہی تھیں اور درختوں کے سائے زمین پر عجیب شکلیں بنا رہے تھے۔ کافی دیر بعد وہ محل کے عظیم دروازے کے سامنے پہنچا۔ دروازہ خود بخود چرچراتی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر ہر طرف خاموشی تھی۔ دیواروں پر قدیم تصویریں بنی تھیں اور چھت سے جھاڑ فانوس ٹوٹے ہوئے لٹک رہے تھے۔ اچانک ایک دیوار پر بنا سنگ شیر روشن ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے سنہری روشنی نکلی اور گونجدار آواز آئی، جو اپنے خوف پر قابو پالے وہی حقیقت تک پہنچتا ہے۔ حسن نے گہرا سانس لیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ ایک وسیع کمرے میں پہنچا جہاں ہزاروں آئینے نصب تھے۔ ہر آئینے میں حسن کا الگ روپ نظر آ رہا تھا، کہیں وہ خوفزدہ تھا، کہیں شکست خوردہ، کہیں اکیلا۔ ایک آواز گونجی، سب سے بڑا دشمن تمہارے اندر ہے۔ حسن نے آنکھیں بند کیں اور کہا، میں اپنے خوف سے بڑا ہوں۔ اچانک تمام آئینے روشن ہوئے، پھر شیشے کے ذرات میں تبدیل ہو کر ہوا میں بکھر گئے اور ایک نیا راستہ ظاہر ہو گیا۔ اگلا راستہ ایک گہری کھائی پر بنا پتلا پتھریلا پل تھا۔ نیچے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ پل کے اطراف سیاہ سائے نمودار ہوئے جو خوفناک آوازیں نکالنے لگے۔ واپس چلے جاؤ، لیکن حسن نے اپنی دادی کی تسبیح مضبوطی سے تھامی، بسم اللہ پڑھی اور ایک ایک قدم آگے بڑھتا گیا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا سائے دھند میں تبدیل ہوتے جاتے۔ آخرکار وہ پل کے دوسرے کنارے پہنچ گیا۔ آخری کمرے میں ایک دیوہیکل سنہری گھڑی نصب تھی۔ اس کے نیچے لکھا تھا، دن میں 1 بار آتا ہوں، رات میں 2 بار، مگر سال میں کبھی نہیں۔ حسن نے چند لمحے سوچا، پھر مسکرا کر بولا، حرفر۔ گھڑی کی سوئیاں تیزی سے گھومنے لگیں، دیواریں لرز اٹھیں اور سامنے عظیم سنہری دروازہ نمودار ہو گیا۔ دروازے پر کندہ تھا، اصل خزانہ سونا نہیں بلکہ علم، ہمت اور سچائی ہے۔ حسن نے دروازہ دھیرے سے کھولا۔ اندر ایک حیرت انگیز کمرہ تھا جہاں ہزاروں قدیم کتابیں، چمکتے نقشے، جادوئی قلم اور علم کے نوادر محفوظ تھے۔ درمیان میں ایک روشن روح نمودار ہوئی۔ روح نے کہا، تم نے ثابت کیا ہے کہ تم دولت نہیں، حقیقت کی تلاش میں آئے ہو۔ اس نے حسن کو ایک جادوئی کتاب دی۔ یہ کتاب ہر اس شخص کو راستہ دکھاتی ہے جو نیک نیت ہو۔ حسن واپس گاؤں آیا۔ اس کتاب کی مدد سے اس نے بیماروں کے علاج، کسانوں کی مدد اور بچوں کی تعلیم میں تعاون کیا۔ نور آباد جلد ہی علم، ترقی اور خوشحالی کا مرکز بن گیا۔ لوگ حسن کو خزانے کا مالک نہیں بلکہ روشنی کا محافظ کہنے لگے۔ کئی برس بعد ایک اور روشن رات میں قصر اسرار کی کھڑکی سے دوبارہ سنہری روشنی نکلی۔ ایسا لگتا تھا کہ سنہری دروازہ اگلے بہادر مسافر کا انتظار کر رہا ہے۔ اور آج بھی جب پورا چاند نور آباد کے آسمان پر چمکتا ہے، لوگ دور پہاڑی پر سنہری روشنی کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور اپنے بچوں سے کہتے ہیں، اصل خزانہ سونا نہیں بلکہ علم، ہمت، سچائی اور دوسروں کی خدمت ہے۔